السلام علیکم۔ انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ گزشتہ ہفتے لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے جو لاہور پریس کلب کے باہر خطاب کیا تھا، ان کے خطاب کا ایک جملہ تھا کہ اگر آپ نے نظر ثانی نہ کی تو پھر یہ فیصلے ہوں گے اور پھر سپریم کورٹ کا گھیراؤ بھی ہوگا۔ اس کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہوا تھا۔ نائب امیر نے جو انعام رکھ دیا تھا 1 کروڑ روپے کا، چیف جسٹس تھا پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ اسی طرح ٹل جائے گا، لیکن معاملہ ٹلا نہیں ہے۔ مزید جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اسی تناظر میں بہت بڑی خبر ہے۔ آپ تک یہ بات تو پہنچ گئی ہوگی تفصیل کے ساتھ میرے پچھلے ویلاگ میں، جو مفتی منیب الرحمان نے پریس کانفرنس کی کراچی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ، اور یہ کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ازالہ کیا جائے، اپنے تحفظات بتائے جائیں اور ہمارے تحفظات بھی سنے جائیں اور ہمیں بلایا جائے، اور جو اس فیصلے میں متنازع پیرا ہے 42 اس کو واپس لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا حل بھی تجویز کیا کہ وہ جو تعزیرات پاکستان کے تحت ہے یا قانون 298C کا، اب اس پر ایک ترمیم لائی جائے کہ جتنے مرضی سپریم کورٹ کے یا اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے آ جائیں، اس کا اثر اس دفعہ 298C پر نہیں ہوگا، جو خاص طور پر قادیانیوں کے حق کے حوالے سے ہے کہ ایک تو نہ یہ اپنے آپ کو اقلیت تصور کرتے ہیں، نہ غیر مسلم تصور کرتے ہیں، تو پھر کیسے ان کے حقوق کی بات کی جائے یا کیسے ان کو عبادت کی یا تبلیغ کی جو ہے اجازت دی جا سکتی ہے، تو یہ سارا معاملہ تھا۔ تو اب اس سلسلے میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، یعنی یہ پاکستان میں جو وکلا کی تنظیمیں ہیں اس کا سب سے بڑا ادارہ تصور ہوتا ہے، یہ اس کی باقاعدہ پریس ریلیز آ گئی ہے، اور اس نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو کرین والے کرتے آئے ہیں۔ اور جب یہ سپریم کورٹ کا نظر ثانی فیصلہ آیا تھا، اس کے فوری بعد جو پیر ظہیر الحسن شاہ نے اسلام آباد کی راہداریوں میں اور سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی تھی اور اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اب ہم اس حوالے سے مشاورت کریں گے اور اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، تب تک کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ اور اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے فوری بعد کہ ہم تمام مسالک کے جو علماء ہیں ان سے رائے طلب کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی پچھلی اتوار کو بم پھوڑ دیا گیا، اور جو 2 بڑے بیانات یا سٹیٹمنٹس آئیں اس کے بعد تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایشو سب سے سنجیدہ ایشو بن گیا۔ قومی اسمبلی میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں، پھر FIR وغیرہ بھی کٹیں، اور یہ ریاست کے کچھ 3 طاقتور وزراء جس میں احسن اقبال، خواجہ آصف اور عطا اللہ تارڑ تھے، وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور لاہور کے تھانہ میں FIR بھی درج کر لی گئی۔ لیکن اس کے بعد جو لبیک والے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں، اور جتنی مرضی FIRs وغیرہ ہو جائیں ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ کون سا ہمارے خلاف پہلی بار ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمال داد دیجئے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کو جگا گئے ہیں، انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور کوئی میری بات کو شاید یہ لے، مجھے بھی کئیوں نے یہ کہا جی کہ شاید آپ جو ہے نا اب کچھ زیادہ ہی انتشار یا فساد والی باتیں کرتے ہیں، اس سے امن و امان خراب ہو سکتا ہے، لیکن میرا نقطہ اس میں یہ ہے، بڑا کلیئر نقطہ ہے، کہ اگر یہ لوگ آواز نہ اٹھاتے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار آواز نہ اٹھاتے، تو کسی کے کان پر شاید جوں تک نہ رینگتی اور کسی کو اس حساس معاملے کا ادراک بھی نہ ہو پاتا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس اور اب یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کی پریس کانفرنس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اس میں جو انہوں نے پوری تمہید کے بعد جو ڈیمانڈ کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ نہ صرف لبیک والوں کی ڈیمانڈ ہے بلکہ مفتی منیب الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ یہ بتانے کے بعد میں آپ کو خبر شیئر کروں گا کہ 11 اگست کو آخر کیا ہونے جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا طوفان
بھی آ سکتا ہے 14 اگست سے پہلے جو لبیک کی ریلی ہونی ہے۔ تو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے اس میں جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن asserts that this part of paragraph 42 of the after mentioned judgment contradicts Islamic principles, the Quran and Sunnah. In light of foregoing and with specific reference to the paragraph 42 of the judgment in question, we call upon the Honorable Supreme Court to review the judgment in the appropriate proceedings to withdraw paragraph of 42 of the judgment. یعنی انہوں نے بھی وہی ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ جو پیراگراف 42 ہے نا اسے فل فور سپریم کورٹ واپس لے، یہ کنٹراڈکشن ہے، جو شک ہے 298 کی اس پر یہ کنٹراڈکشن ہے، اور اس 42 پیرے کو جو متنازع پیرا ہے واپس لیا جائے، چونکہ قادیانی جو ہیں خود کو نہ اقلیت ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ غیر مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر کیسے ان کو ان کی عبادت گاہوں میں یا چار دیواری کے اندر یا باہر تبلیغ کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور کس طرح انہیں اپنا وہ لٹریچر کی ترویج کی یا اشاعت کی اجازت دی جا سکتی ہے، تو فوری طور پر اسے واپس لیا جائے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے ساتھ میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ وہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو ججز کو تھریٹ کرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو ان کا بہت بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے، دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں متنازع فیصلہ دیا، جب نظر ثانی اپیل کے لیے بھی آئے تو چیزیں تو آپ نے بجائے ان کو روکنے کے یا وہاں پر یہ لاگو کرنے کے بھائی جان کے پہلے تسی خود نو غیر مسلم ڈکلیئر کرو، اقلیت ڈکلیئر کرو، پھر ان کے حقوق کی بات ہونی تھی۔ وہی بات جو مفتی مندیب الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس میں تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے، وہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جو پریس ریلیز ہے اس میں کی گئی ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریس ریلیز تھی کہ کچھ عناصر جو اسے مسترد کر رہے ہیں وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں، اب یہ جو وکلا برادری کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جو کالا کوٹ جس کو آئین اور قانون کا محافظ بھی تصور کیا جاتا ہے، جو عدلیہ بحالی تحریک میں پیش تھا، اور جب عدلیہ کی آزادی کی بات آتی ہے تو پیش ہوتا ہے، صفحے اول میں ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، عدلیہ کی آزادی کی، ہیومن رائٹس کی، وہ بھی اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں، تو کیا پھر یہ بھی فسادی ہیں؟ کیا یہ بھی انتشار چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا سپریم کورٹ کی جو پریس ریلیز ہے اس کو سب نے مسترد کر دیا ہے، تمام مکتبہ فکر کے علاوہ جتنے شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں، ایسوسی ایشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع پیرا ہے نا فیصلے، پورے فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، انہوں نے سب نے یہ کہا ہے جی کہ بھائی جان یہ جو 42 والا پیرا ہے نا واپس لیں، یا پھر اس کی وضاحت لکھیں، وضاحت دیں کہ آیا آپ نے انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے؟ کیا وہ اقلیت خود کو مانتے ہیں؟ پھر ان کے حقوق کی بات کی جائے نا۔ تو اب یہ سارے فسادی ہو گئے، تمام کاتبہ فکر کے علماء یا یہ جو آپ کے کالا کوٹ والی تنظیمیں ہیں وکلا کی، یہ ساری فسادی ہیں۔ ایک جماعت کو بنیاد بنا کر آپ باتیں کرنا یا پریس ریلیز جاری کر دی، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو آئین اور قانون کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ہم مقدمات بھگتنے کے لیے تیار ہیں، وہ خود کو اس حوالے سے پیش بھی کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ہوں گی آنے والے دنوں میں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں جی لبیک کے امیر نے جو اس جمعے خطاب کیا تھا، خطبہ دیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا اور اپنے کارکنان کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ تیار ہیں، 14 اگست کو داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک ایک بھرپور ریلی نکالی جائے گی اور آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ یار صرف تقدس یا عزت آپ کی ہے، حقوق صرف آپ کے ہیں جو بڑے عہدوں پر یا منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے تو پھر غیرت ایمانی کیوں نہیں جاگتی؟ کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے جو کارکنان ہیں ان کو تیار رہنے کی ہدایت کی تھی۔ تو میں نے اس سے پہلے ایک دو ویلا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ 14 اگست سے پہلے بہت بڑے کچھ سرپرائز آنے والے ہیں، تو اس سرپرائز میں ایک سرپرائز آ گیا جی کہ باقاعدہ گورنر پنجاب نے اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
8 کی بجائے 11 اگست کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا اور پوری دنیا میں 11 اگست کو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں 2 قراردادیں میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ آ چکی ہیں، ایک مسلم لیگ نون کے پیر اشرف رسول کی اور دوسری پاکستان تحریک انصاف کی بسمہ چودھری کی قراردادیں آ چکی ہیں۔ انہوں نے بھی ان قراردادوں میں اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور اس پر پنجاب اسمبلی میں ڈبیٹ کرانے کے لیے کہا ہے۔ اور اب یہاں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب 11 کو یہ اجلاس ہوگا جہاں اقلیتوں کے حقوق کی بات ہونی ہے نا، وہاں پر یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے یا جو کرین والوں کا مطالبہ ہے یا ہر مسلمان کا مطالبہ ہے، تمام مسالک کے علماء کا مطالبہ ہے، وہ مطالبے کی گونج اب پنجاب اسمبلی میں ہوگی 11 کو۔ اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ یہ واضح طور پر وہاں پر کوئی مشترکہ قرارداد پیش کر کے یعنی یونینیمسلی اسے متفقہ طور پر پاس کیا جائے گا اور یہ سپریم کورٹ کو باور کروایا جائے گا کہ آپ اس فیصلے کو واپس لیں، اور جو حکومت ہے، وفاقی وزیر قانون ہے، ان سے بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ فی الفور اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے۔ یہ جو چیپٹر میں بار بار ذکر کرتا ہوں، مجھے کرنا پڑتا ہے بامر مجبوری، چونکہ ریاست ہے تو ہم سب ہیں۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ یہ نظریہ پاکستان، یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، تو کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور یہاں پر اسلام کا نفاذ۔ تو جب ان چیزوں سے کوئی بات مختلف ہوتی ہے، کوئی ایشو ریز ہوتا ہے اور نقب زنی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر آوازیں ہم جیسے ہی اٹھاتے ہیں اور آوازیں اٹھانی چاہیے۔ اب یہ ایک اکیلی آواز لبیک یا کرین والوں کی نہیں ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر کی ہے، تمام مسالک کے علماء کی ہے، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی ہے، تنظیموں کی ہے، عوامی نمائندوں کی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو سلسلہ شروع ہے اسے ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہونا ہے، جو قرارداد جانی ہے، اب اس پر اگر عمل نہ ہوا تو پھر عوام دیکھیں اپنے عوامی نمائندوں کا کیا کرتے ہیں، چونکہ عوامی نمائندوں کو بھی اس کے لیے تمام اختلافات، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اختلافات بلا کر اس نقطے پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اس متنازع فیصلے کے خلاف، اور متفقہ طور پر سپریم کورٹ میں یہ آواز جانی چاہیے کہ ایک تو یہ متنازع پیرا 42 واپس لیا جائے، اور دوسرا وضاحت کی جائے کہ یہ خود کو غیر مسلم کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے، مسلمانوں کا ٹائٹل کیوں چراتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں، پھر اپنے حقوق کی بات کریں، کیونکہ ہر چند ماہ بعد ان کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اب پھر یہ انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر ریاست پاکستان یا یہاں پر مذہبی طبقے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس میں جو ہے اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے۔ اقلیتوں کو بالکل حقوق حاصل ہے، اقلیتوں چاہے وہ سکھ میرج ایکٹ دیکھ لیں، اس کے علاوہ مسیحی برادری کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ ہندوؤں کو دیکھ لیں، یہ جین مندر جائیں نا آپ دیکھیں جا کے، رینوویشن اس کی لاہور میں ہوئی ہے یا نہیں؟ جب 90s میں بابری مسجد کا تنازع ہوا تھا اور ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، تو اس کا ریاکشن چلے آیا تھا، لیکن آج نہیں آپ دیکھ رہے کہ جین مندر لاہور کا سینٹر ہے اور وہاں پر اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ تو کیا پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں؟ وہ اقلیتیں محفوظ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور آئین پاکستان کو مانتے ہیں، اس سے قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ تو وہ جو قادر پٹیل نے بات کی تھی کہ فتنہ انسانی حقوق کے نام پر فتنہ سر اٹھاتا ہے، اسے ختم کرنا چاہیے اس چیپٹر کو، اور ہر اس شخص کو آواز اٹھانی چاہیے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ دے دیا تو اس فیصلے میں آپ کلیئر کریں اور نظر ثانی میں جائیں اور خود ایک آپ فیصلہ دیں اس کے اوپر کہ اپنے آپ کو یہ جو احمدی ہے، لاہوری گروپ ہے، جتنے بھی ان کے گروپ ہیں، غیر مسلم ڈکلیئر کریں، پھر اپنے حقوق کی بات کریں اور جہاں تبلیغ کرنی ہے پھر کریں، لیکن اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آئین پاکستان انہیں اجازت نہیں دیتا، اور یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، اور جو اس کے اگینسٹ جائے گا
پھر وہ کہے گا جی کہ دوسرے انتشار برپا کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے بقول کہ یہ آپریشن رد الفساد اور رد الدفاع ہوگا. فساد ہم نہیں، جو اس طرح کے متنازع فیصلے دیتے ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو، جو مزید اس حوالے سے اپڈیٹ ڈے بائی ڈے آتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی یاد سے دبا دیجیے گا. اور اگر آپ کے اس سلسلے میں جو سوالات ہیں وہ ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ڈسکس کیے جائیں اور ان کا جواب بھی تلاش کیا جائے. اللہ حافظ.